اللہ کا ہاتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق یہ صاحب لاہور کے کلرک تھے۔ کسی نے ان کے بارے میں بتایا وہ دفتر سے واپسی کے بعد کاغذ چننے والے بچوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں الف بے تے اور 1 2 3 سکھاتے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ دھرمپورہ میں ریلوے لائن کے ساتھ رہتے تھے۔ میں ان کے گھر پہنچا تو ان کے دروازے پر کاغذ جمع کرنے والے بچوں کے تھیلے اور گٹھڑیاں پڑی تھیں۔ میں ان گٹھڑیوں اور تھیلوں میں سے راستہ بناتا ہوا ان کی بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ بیٹھک میں دری بچھی تھی۔ دری پر 25-30 بچے بیٹھ کر الف نار اور بے بکری پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھے سماج سے محروم ایک بچی کو اشاروں سے پڑھا رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب نور اور ذات میں ایک انوکھا اطمینان تھا۔ مجھے پتہ چلا 3 بجے ان کی بیٹھک کھل جاتی ہے، بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے سب سے پہلے غسل خانے میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں جو کچھ پکا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے تھیلے اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد سکول تھا جس میں حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جس بچے نے ایک بار اس دہلیز پر قدم رکھ دیا اور وہ پھر اس پیر خانے کا ہو کر رہ گیا۔ میں وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا۔ معلوم ہوا اب تک اس سکول کے سینکڑوں برانچیں کھل چکی ہیں۔ حضرت صاحب ہر بیاج میں سے 2-3 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں 2-2 3-3 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جب ان کے معیار کے مطابق عالم ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور میٹھی آواز میں کہتے ہیں، بیٹا جاؤ اور اپنے جیسے دوسرے بچوں کو یہ سب کچھ سکھا دو۔ وہ بچے اٹھتے ہیں اور کسی گندے نالے، کسی جور کے کنارے، پرانے کاغذوں کے کسی گودام کے باہر یا کسی بدبودار آبادی کے کسی ٹونڈ موڑ درخت کے نیچے اس سکول کی برانچ کھول لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں پورے سکول کے لیے ایک کتاب کافی سمجھی جاتی ہے۔ یہ بچے کانے، چھڑی کے کسی ٹکڑے یا درخت کی شاخ کو قلم بناتے ہیں اور زمین کو سلیٹ، اور پھر یہی سلیٹ اور قلم انہیں روشنی کی نہ ختم ہونے والی وادی میں لے جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا وہ کسی سے 1 پیسہ عطیہ قبول نہیں کرتے، اپنی معمولی سی آمدنی سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انہیں چائے بنا کر پلاتے ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما اور باہر آ گیا۔ مجھے ان سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ مجھے کیوں خوشی ہوئی میں آپ کو اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب بھی فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں جو بھی خط کھولتا ہوں، جو بھی ای میل پڑھتا ہوں، اس میں یا تو امداد کی درخواست ہوتی ہے یا کسی NGOs کا تعارف یا پھر کالم لکھنے کا مطالبہ۔ کوئی کہتا ہے میں 50 لاکھ روپے کا مقروض ہوں، مجھے کسی سے 25-30 لاکھ روپے لے دیں۔ کوئی کہتا ہے میں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے 20-25 لاکھ روپے کا بندوبست کرتے۔ کوئی کہتا ہے میری آمدنی کم اور بچے زیادہ ہیں، مجھے امریکہ کا ویزا لگوا دیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں بڑا شخص آپ کا واقف ہے یا آپ نے بیرون ملک آباد فلاں شخص کے بارے میں کالم لکھا تھا، آپ اس سے کہہ کر مجھے قرض حسنہ لے دیں یا پھر مجھے باہر سیٹ کرا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے فلاں اسپتال بنایا، فلاں تعلیمی ادارہ قائم کیا، آپ کالم میں اس کی تعریف کر دیں، ہمیں قربانی کی کھالیں مل جائیں گی، اہل خیر ہماری امداد فرما دیں گے اور یوں ہمارا ادارہ پھل پھول جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلہ جب دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک پھیلتا ہے تو انسانی صبر جواب دے جاتا ہے اور اس وقت شدید خواہش پیدا ہوتی ہے اس ہجوم میں کوئی نہ کوئی ایسی آواز ہو جو قریب آ کر کہے میں امداد لینے نہیں امداد دینے والا ہوں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو جو کسی مدد یا امداد کے بغیر کوئی ادارہ چلا رہا ہو، جیسے کچھ حاصل کرنے کا لالچ نہ ہو، جس نے بغیر چندے کا باکس نہ رکھا ہو۔ اور جب میں نے ان سے عرض کیا حضور بچوں کے لیے پانی کا 1 کولر اور 1 نئی دری پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مسکرائے اور آہستہ آواز میں بولے، بیٹا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، پانی کے لیے گھڑا موجود ہے، اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی۔ آپ اس وقت جس دری پر بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، 1-2 سال نکال جائے گی، اس دوران میری بیوی نئی دری بون لے گی اور ہم اس کی جگہ وہ بچا لیں گے۔ چھت پر پنکھا موجود ہے، کتابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ایک کتاب 2-3 سال نکال جاتی ہے، لکھنے کے لیے کاغذ اور پینسلیں بچوں کو کوڑے سے مل جاتی ہیں، بچوں کی دال روٹی اور چائے کے لیے میری تنخواہ کافی ہے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی وضو کے لیے پانی کم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ بھی بچے سرکاری نلکے سے بھر لاتے ہیں، بس اللہ کا کرم ہے، ہم بہت سکھی بہت خوش ہیں۔ میں نے رقم کے لیے اصرار کیا تو وہ خوشبودار لہجے میں بولے، بیٹا
اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے، تم نہیں چاہتے ہم لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل رہیں؟ میں نے عرض کیا میں اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لگایا لینے والا ہاتھ اللہ کا نہیں ہوتا۔ یہ ہاتھ، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، یہ ہاتھ جس دن پھیل گیا یہ اللہ کا ہاتھ نہیں رہے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے اینک اتاری اور بڑی احتیاط سے وہ آنسو اپنے رومال میں سنبھال لیے۔ وہ شخص بکاریوں کے اس ملک میں میری زندگی کا پہلا سخی تھا۔